وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بإحداك من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رب جلیل کی قسم کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی یہودی کوئی عیسائی جس نے میرا نام سنا پر وہ ایمان لائے بغیر مر گیا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، تو فرمایا کہ وہ آگ والوں میں سے ہے۔ اب اس حدیث پاک میں امت کا لفظ بولا گیا۔ امت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک امت اجابت اور امت دعوت۔ امت دعوت کہتے ہیں کہ جس میں سارے لوگ شامل ہوں، مثلا مسلمان، یہودی، عیسائی، اسی طرح کافر، اسی طرح ہندو، سکھ وغیرہ، یہ اس میں سارے شامل ہیں کہ یہ امت دعوت کے سب کو شامل ہے کہ جو بندہ بھی اسلام قبول کرے گا اس کے لیے یہ شامل ہے۔ اب امت اجابت دوسری قسم ہے امت کی۔ امت اجابت کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو آقا علیہ السلام دین لے کر آئے اس کو قبول کر لے، اسے کہتے ہیں امت اجابت۔ اب فرمایا کہ اس حدیث پاک سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ بندہ جس کنٹری میں بھی بیٹھا ہے، جس ملک میں بھی بیٹھا ہے، چاہے وہ مکہ شریف ہو، چاہے وہ مدینہ طیبہ ہو، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، وہ جس ملک میں بھی بیٹھا ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ مسلمان تھے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ ضرور بضرور جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان جو زمانہ آیا اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں کیونکہ کوئی نبی آیا نہیں جو ایک نئی شریعت لے کے آیا جس پہ بندہ عمل کرے، اب اس میں یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے گا وہ توحید پر ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔